مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں؟ ماہ سفر المظفر، جس کو کشمیری لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ ہے. سفر سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے ظلم. سفر یہاں سفر سے وہ وہی مراد لیتے ہیں، اس میں تکالیف پیش آئیں گی، مراد یہی ہے. لیکن سفر المظفر بمعنی ظفر، فتح، ظفر کامیابی اور کامرانی. یہی خیال لوگوں کا ماہ محرم کے حوالے سے بھی ہے. یعنی ماہ محرم الحرام کو وہ کہتے ہیں یہ حرام مہینہ ہے، اب اس میں نیک کام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل غلط ہے، ایسا درست نہیں ہے. بہرحال اس سفر کے حوالے سے، سفر المظفر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، وہ ہے ہجرت. اپنے وطن عزیز سے ہجرت کا حکم آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کہاں کے لیے؟ مدینہ کے لیے. جب ہمارے مدارس میں چاہے درس تفسیر ہو، چاہے درس حدیث ہو، بخاری کا درس ہو، تو سب سے پہلے معلم، سب سے پہلے مدرس، سب سے پہلے شیخ صاحب، شیخ سے مراد شیخ الحدیث صاحب، کس حدیث سے درس کا شروعات مطلب شروع کرتے ہیں؟ دروس کی شروعات کس حدیث سے ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی. انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اندر کی چیز کون ٹٹولتا ہے؟ حضرت اللہ جل جلالہ. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور یہ فطرت ہے، ہماری نظر کس پر رہتی ہے؟ ظاہر. ہماری نظر خوبصورت تعمیر پر تو رہے گی، لیکن اصل چیز جس پر یہ خوبصورت دیوار کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیر زمین ہے. وہ کام پتھروں میں کیا گیا ہے، کرایا گیا ہے. فاؤنڈیشن پر ہماری نظر نہیں رہتی، ہماری نظر کس پر رہتی ہے؟ ظاہر پر رہتی ہے. لیکن تہ تک اندر کی بات کون جانتا ہے؟ حضرت اللہ جل جلالہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل صورت کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. آپ کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، آپ کے دلوں کے بعد کو جانتا ہے، اور ونیاتکم، آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. لہذا ہجرت کے حوالے سے کیا حدیثات؟ سب سے پہلے کیا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی. یعنی آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے کیا کی ہو؟ نیت کی ہو. اگر نیت دکھاوے کی ہے، عمل آپ نے کیا لیکن ریا کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے آپ کا عمل ضائع ہوا، اکارت ہوا. کیوں؟ نیت کی وجہ سے ضائع آپ نے خود کیا. تو ملے گا کیا آپ کو؟ انما لامرئ ما نوی. آدمی کو وہی ملے گا جس کی آدمی نے کیا کی ہو؟ نیت کی ہو. پھر فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اگر ہجرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ نے کی، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی جو ہے بقا کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ کی ہجرت تھی تو ٹھیک ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. دوسری بات، آپ نے ہجرت کی، آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، کس کی وجہ سے؟ کس کام کے لیے؟ نیت یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں رہ کر میری تجارت کو فروغ نہیں ملا، یا میرے کسی عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اس علاقے میں بحثیت دلہن بن سمر کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے آپ کے ساتھ شادی ہوگی، شرط یہ ہے کہ آپ کو
یہ گاؤں دیہات چھوڑ کر کے سری نگر آنا پڑے گا, شہر آنا پڑے گا, سٹی میں آنا پڑے گا. تو میں قصبے میں زندگی گزارنے کی عادی ہوں, میں دیہات پہ نہیں رہ سکتی. تو آپ نے اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے دیہات چھوڑ دیا, سری نگر میں یا دوسری سٹی میں آپ نے زمین خریدی, مکان بنایا, یہ بھی آپ نے ہجرت کی. لیکن ہجرت کس کام کے لیے کی؟ فمن کانت ہجرت الی دنیا, دنیا کمانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. او امرأتی یتزوجها, یا عورت نے آپ کو مجبور کیا میں شادی آپ کے ساتھ ضرور کروں گی لیکن وہاں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مجھے شادی چھوڑنی بھی نہیں, میں نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے, شادی کرنی. آپ اس کام کے لیے آپ نے اپنے دیہات کو چھوڑ دیا, اپنے غریب علاقے کو چھوڑ دیا. تو کس کام کے لیے؟ دین کے لیے تھوڑی آپ نے کیا. آپ نے ابھی امرأتی یتزوجها, یا نیت ہوگی عورت کو حاصل کرنا, فہجرت الی ما ہاجر, ملے گا وہی جس کام کے لیے آپ نے ہجرت کی. مگر میرے دوستو رفیقو, دین جب فرائض دین پر, واجبات پر, شاعر اسلام پر کہیں پر خدا نہ خاصا پابندی کا اندیشہ ہو, آپ وہاں بے فکر ہو کر دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں, آپ دین کی اشاعت نہیں کر سکتے ہیں, اس پر پابندیاں ہوں. تو ان حالات کے پیش نظر ہمارے اوپر ہجرت فرض ہو جاتی ہے. ہم نے ہر حال میں اس علاقے کو, اس وطن کو چھوڑ کر خیر آباد کر کے دوسرے وطن کی طرف کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر فرض قرار دی گئی, یہ واجب کے درجے میں قرار دی گئی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی اشاعت کی, تبلیغ کا آغاز کیا, تو وہاں سے آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے اس گلے میں مالا نہیں ڈالا, وہاں سے پتھر برسائے جاتے تھے, وہاں سے سنگ باری ہوتی تھی, وہاں سے آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا. جب آپ اتنے تنگ آ گئے اور اصحاب کبار اتنے تنگ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آیا, اب آپ نے اس اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن کو جو ہے اختیار کرنا ہے دین کی اشاعت کے لیے. اب رہائش کا بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. گویا وہاں ایمان کی موجوں سے الحمدللہ رب العالمین وہ علاقہ فتح ہوا, صحابہ نے ایثار کیا. لیکن اس میں ایک چیز پیش آئی, 2-3 دن تک یہ بات چلے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کچھ لوگ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے, کچھ لوگ بس سمجھو یہی تساہل, تغافل, سستی, یا یہ دل نے کیا اپنی جگہ کے. اس وقت ہمارے باغات میوہ جات بالکل تیار ہیں, پھل تیار ہیں, پکے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنے علاقے کو چھوڑنا, اپنے رشتے کو چھوڑنا, یہ کوئی آسان مسئلہ بھی نہیں. اس وجہ سے کچھ لوگ ضرور پیچھے رہ گئے. لیکن غیب دان کون ہے؟ حضرت اللہ جل جلالہ. اس میں کیا راز تھا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی. اب جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں زبردست وعید بھی ہے. غالباً سورہ نساء کی ہی آیات ہیں یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا چونکہ فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا ان الذین سوتے ہوئے ان الذین یقینا وہ لوگ توفاہم الملائکہ جب وفات کا وقت آیا فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے, موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے, تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا ظالمی انفسہم, یہ اپنے اوپر اپنے وجود پر خود ہی کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے. ظالمی انفسہم. تو فرشتے ان سے کہا فیما کنتم, کیسے گزر بسر ہو رہی ہے, کس حال میں ہو؟ تو بہرحال زبان ان کی خاموش نہیں رہی, جواب دیا کننا مستضعفین فی الارض, ہم روئی زمین مظلوم, ضعیف, کمزور, نحیف, ستم رسیدہ لوگ. کیوں کہ ہم یہیں رہے, ہم یہاں سے نکلنا سے کیوں نہیں نکلے؟ دوسرے لوگ تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے, جو ہجرت, وہ تو ہجرت کے حکم کا انتظار کر رہے تھے.
انہوں نے اتنی قربانی دی. ہمارے سامنے صہیب رومی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے اصحاب بھی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, جن سے کہا گیا آپ دولت یہیں چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ. انہوں نے کہا بالکل ہمیں سودا تسلیم ہے, لیکن ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. گھر آپ کو مبارک ہو, میری بزنس آپ کو مبارک ہو, جہاں جہاں میری زمین ہے وہ زمینیں آپ کو مبارک ہو, یہ پلاٹ اور یہ باغات سب کچھ آپ کو مبارک ہو, مجھے بس شہر مدینہ چاہیے اور اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. تو آپ لوگ پیچھے کیوں رہے؟ جواب یہ ہم مظلوم تھے. جواب فرشتوں نے کیا دیا؟ اللہ تبارک نے کیا سکھلایا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا روئے زمین کو شاید آپ کے لیے نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا, یہ شہر کو چھوڑ کر کے وہ شہر کی طرف چلے جاتے. آگے قرآن بتا رہا ہے جواب تو اس کے ان کے پاس بند نہیں پڑ سکتا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے, جہنم ہے, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حضرات کا استثناء کیا. استثناء جانتے ہو نا عربی والے, مستثنى منہ استثناء, الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, چاہے جنگ ہو چاہے ہجرت ہو, ان کمزوروں پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کو ترس و رحم آتا ہے. الا المستضعفین من الرجال, مگر کمزور قسم کے جو لوگ ہوں گے, بوڑھے, کمزور, لاغر, بیمار, والنساء, اور عورت کو بھی بہرحال صنف نازک ہی قرار دیا گیا, کمزور خلقت میں بھی یہ کمزور ہے, لہذا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحم کیا. والولدان, اور معصوم چھوٹے بچوں کا بھی اس میں استثناء ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حیلہ, جو تدبیر نہیں جانتے ہیں. بوڑھا آدمی کیا تدبیر کر سکتا ہے؟ عورت کیا تدبیر کر سکتی ہے؟ چھوٹے بچے کیا تدبیر سوچ سکتے ہیں؟ الذين لا ولا يهتدون سبیلا, اور ان کو باہر نکلنے کے لیے جانے کے لیے گائیڈ کی ضرورت تھی. وہ خود پہاڑیوں کو کراس کرنا پھر مدینہ پہنچنا ان کے لیے مسئلہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر ان میں سے کوئی پیچھے رہے, اللہ تبارک و تعالی وکان اللہ عفوا غفور, اللہ معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. مگر باقی لوگ جو کسی بہانے سے پیچھے رہ گئے, ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ. دوستو رفیقو, اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک تعالی اگر آپ اجازت دیں گے کل پرسوں 2-3 دن تک انشاءاللہ تبارک و تعالی, بلکہ ایک آدھ ہفتہ اگر آپ قربانی دیں گے 10-15 منٹ ہجرت کا موضوع میں آپ کو کسی حد تک سمجھا سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالی بڑی ہجرت جو ہے, جس نے گناہوں کو چھوڑا اور ثواب جو ہے نیکیاں اختیار کی, اللہ تبارک و تعالی وہ ہجرت ہمارے مقدر میں رکھے. پھر اسلام جس وقت جس چیز کو ہم سے تقاضا کرے, جس وقت گھر چھوڑنے کا تقاضا کرے, اس میں اللہ راضی ہو. اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان دے کہ ہمیں اس وقت گھر چھوڑنا آسان ہو جائے, اولاد چھوڑنی آسان ہو جائے, اپنی برادری, اپنی کمیونٹی, اپنا شہر, اپنا وطن چھوڑنا آسان ہو جائے. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جس سے اللہ راضی ہو جائے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس چھوٹی سی کاوش اور محنت کو اپنے دربار میں قبول میں, اس پڑھنے پڑھانے میں اخلاص استخلاص عطا فرمائے اور اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.